نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. والمختصر سے تقریر. بہت اچھی تفسیر ہے. دنیا بسم اللہ علیہ دنیا و علاقے دنیا سے منقطع ہو جانے سے انسان کو ذرہ برابر بھی یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ میں اس مادی دنیا میں پھر اپنی زندگی کیوں کر بسر کروں گا. جو دنیا کی زندگی ملی ہوئی ہے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وقت جو ملا ہے بعد میں بھی ملے گا. جو چیز ہے ختم تو ختم. اللہ وہی فرماتے ہیں جو وقت ملا ہے اس کو کام ملاؤ. ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہو. معلوم یہ حضرات تفسیر کرتے ہیں. ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہو. اسی انتشار میں جو کچھ کرنا ہو کرو. اپنے ذکر و شعر کو چلتے پھرتے دوڑتے پورا کرو. اب کسی نے لکھا ہوگا معلوم وہی کو ذکر پورا نہیں ہو رہا ہے, یہ انتشار رہتا ہے, اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے. بالکل تفسیر فرماتے وہی انداز معلوم وہی انداز رہے گا. ہرگز اطمینان کے فکر میں نہ رہو. ہر آدمی دیکھ لے ہر دن اس کا مزید مشغولیت ہی کا آتا ہے. ہر دن کل کر لیں گے اس سے بڑھ کی مشغولیت. ایک دن ایسا تم رہو گے نہیں جس دن کے انتظار میں ہو. شیطان کا حربہ میں سے ہلاک کرنے والے کا حربہ اس میں سے ایک تصویر بھی ہے. تصویر کے بعد تصویر کے معنی آج کا کام کل پر چھوڑنا. یہ تصویر ہے امام غزالی لکھتا ہے. آج کر لیں گے کل کر لیں گے زندگی گزر جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ تصویر یہ خود ایک بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے. تصویر کتنے لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں نہیں جا پاتے. کسی بزرگ کہیں جانا ہے یہ حج کرنا ہے مر جاتے ہیں. مالدار ہیں اس سال کر لیں گے اس سال کر لیں گے نہیں کر پاتے. فریضہ تک ترک ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کیا کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ حضرت ہم رمضان میں آئیں گے تو آئے نہیں. اگر دیکھو آنا آسان تو نہیں نا. کار امروز بفرضہ مت گزارے. یہ جو فارسی والے کیا ہے کار امروز بفرضہ آج کے دن کو کل پر مت چھوڑو. ہے نہیں بہت مشہور ہے. کار امروز بفرضہ مت گزارے. کار فنکار بگرز گفتار اندری راہ کار بات کار. کام کرو کام گفتار کو چھوڑو. کار فنکار بگرز گفتار اندری راہ کار بات کار. اس راستے میں کام آتا ہے گفتار نہیں. کام میں لگو. بہت ہمارے بزرگان دین کام
حضرت سے ہم نے ایک دفعہ کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. ان سے کہنا بہت مشکل تھا، لیکن فوراً یہ شعر لکھا: تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار. کام تن بدن کام کے لیے آیا ہے، بیکار نہ رہو. اور دل یار کے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے آیا ہے، اس کو بے اللہ کے نہ رکھو، اللہ کی محبت پیدا کرو. ماں گنگوہی فرماتے ہیں، رشید احمد گنگوہی، مجھے تعجب نہیں، ماں خواجہ معصوم فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت معرفت نہیں، وہ کیسے زندہ ہے. کہ اثر غذات کے دل کی یہ اور وہی خالی ہے، تجوری بھری ہے، بینک بھرا ہے، روپیہ بھرا ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں، بلکہ اس سے مل کر کے اور قابل ہے. تن از پہ کار آمد، اچھی نصیحت کیا نا ہم کو خود. تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار. دل یار کے لیے آیا ہے. یہ تو عقیقی شروع میں ہم نے کہا حضرت سے جب شادی ہوئی اسی بار، حالانکہ کوئی حضرت سے ہمت نہیں کرتا تھا یہ سب کہنے کی، لیکن میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دی ہم کو. فرمایا. میں اس وقت رات کو 9 وغیرہ پڑھتا تھا، شادی ہوئی تھی. کہتے ہیں ہر پوجا پستیس آپ آجا رول. یہ نصیحت، جہاں پستی ہوتی وہیں پانی آتا ہے. اپنے کو جھکاؤ گے تبھی ملے گا. نہیں مطلب یہ حضرت کی وہ اول نصیحت ہے، یہ عقیدت ہے. ہر کجا پستیس آپ آجا رول. جہاں پستی ہوتی ہے نہیں وہی پانی ہے، جہاں ڈھال ہوگا ادھر ہی پانی جائے گا. ڈھال کا بنانا بہت مشکل ہے کہ پانی نکل جائے. ہم لوگ کہا ایک تھے مستری جاگیر، ان کا کمال یہی تھا، ایک قطرہ پانی کمرے میں رہنا نہیں پاتا تھا، زیادہ سیدھے جہاں سے ڈالنا ہے. یہ بھی ایک کاریگر کا ایک فن ہے کہ ڈھال صحیح بنا رہے. اب دیکھتے کتنا پانی لگا رہتا کہیں کہیں، کہتے بڑے آتے ہیں مجھ میں پانی ہے، یہاں ہے وہاں ہے، نہیں کامیاب نہیں ہوتے وہ. ہر کو جہاں پستیس اب آ جائے، جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. اس بنا پر اس تاریخ میں سب سے پہلی چیز یہ فنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے اپنے کو جھکا دینا ہے. یہ سب طریق ہے، اسی طریق پر پہنچی اللہ کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے. ہر کو جہاں پستیس اب آجا رول، جہاں پستی ہے وہیں پانی جاتا ہے. یہ شروع کی یہ بات ہے، 51 کی، شادی 50 کی. اخیر میں جاتے جاتے تن از پہ کار آمدہ بیکار مدار، دل از پہ یار آمدہ بے یار مدار. شیخ عبداللہ محمد دہلوی کے والد اتنے بڑے آدمی تھے، بہت بڑے. صاحبزادے جو مجدد صاحب سے کم نہیں تھے. ہمارے حضرت کا قول کے مطابق علماء دیوبند کہتے ہیں مجدد صاحب کو میں ان کی کو ترجیح دیتا ہوں. بڑے تھے شیخ عبداللہ محمد دہلوی، عمر میں بڑے تھے، بہت کام کیا. اشرت الجماعت وغیرہ شرح لکھی ہے. ہندوستان بڑے بھی تھے، کام کیا. انہوں نے بھی ہندوستان میں کام کیا ہے. مدینے سے آ نہیں رہے تھے، سادہ نے کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، تمہاری ضرورت ہے. مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے. نہیں آ رہے تھے. نہیں کہا حضرت یہ ثواب وہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا. یہ آواز کہو گے، بیان کرو گے، اس کا ثواب کم ہے. امت ہندوستان محتاج ہے تمہارا، مدینہ تمہارا محتاج نہیں ہے. آدمی نے لکھا اس کو، ان کے والد کہتے تھے
عبدالحق ملائے خشک نہ باشی، خشک ملا نہ بننا، پڑھ لکھ رہے ملا خالی نہیں بلکہ صاحب نسبت بننا، تر بننا، تر کسی سے محبت الہیہ سے، تر کسے ہوتا ہے؟ ابھی آج جو محبت نہیں، یہی نہیں جا کہتے بڑا خوش آدمی ہے، خوش کہتے چاک میں نہیں پوچھا کہتے ہیں نہیں، خوش ہی کہتے ہیں کہ ملا خشک نہ باشی، خشک ملا نہ بننا، یعنی علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت معرفت بھی حاصل کرنا، یہی مطلب کس کو فکر ہے؟ ملا خشک نہ باشی، خشک ملا نہ بننا۔ دو اتنے بڑے آدمی ہوئے ہندوستان بھیجے گئے، آگے لکھا شیخ فرید کو لکھا، 3 نصیحت لکھا، شیخ وزیر اعظم کو لکھا، یہی تو نہیں لکھا ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، یہ نصیحت وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، اخلاص عمل کا خیال رکھو، عاجزیہ کو بھی پیش نظر رکھو، 3 چیز، جزاؤں کو بھی جو کر رہے ہو اللہ جزا دے گا، جزاؤں کو جب پیش نظر رکھو گے تو عمل میں اور زیادہ کیا ہے خلوص پیدا ہوگا، جزا یہ بھی ایک مستقل جزاؤں کا، یہ نہیں کہ ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بیوقوفی کی بات، بے ادبی کی بات، جنت تو اللہ کے رسول مانگتے ہیں، عاجزیہ کو پیش نظر رکھو، جزاؤں کو، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے توافق۔ آج کے دن کی سیاست کیا ہے؟ بالکل مخالفت، کہاں کو جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے، سبھی کو نہیں، کوئی قید نہیں بولتا، کسی نے قوم کی ہے عام طور سے یہی ہے، کیا بہت اچھے ہیں کیا ہم لوگ، ارے ایسا بولتے، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، اخلاص عمل کا خیال رکھو۔ ہم لوگوں نے نہیں کیا نصیحت، خالی وزیر کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ضروری ہے، مولوی جیسے اخلاق بھی پیدا کرو، باطن کو بھی درست کرو، ظاہر ہے علم ہے تو اور زیادہ تم کا ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل کو بھی لازم کرو، تواضع ان کے ساتھ توکل، یہ ہے تواضع، یہ ہے ظاہر کے ساتھ باطن، یہ ہے کہ سب کچھ ہے، لباس ہے ظاہر دینداروں کا، اس کے ساتھ ساتھ توکل، 2 چیزیں، تواضع اور توکل، طریق کی جڑ ہے، تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا، توکل سے اللہ سے، ظاہر و باطن میں توافق پر تطابق پیدا کرو، جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھو، عجزیہ جزاؤں کو پیش نظر، کیونکہ اللہ نے جہاں عمل کا ذکر کیا ہے جزا کا بھی ذکر کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے نہیں، فلہم اجر غیر ممنون، اللہ نے جزاؤں کو بیان کیا۔ اب کوئی بیوقوف کہے کہ ہم خالی عمل لیں گے، ہم جزا کی پرواہ نہیں کرتے، کیوں نہیں پرواہ کرتے؟ ایک آدمی کیا حضرت علی رحمۃ اللہ نے کہا ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، مانگا تھا 10 روپیہ پہلے، کہا ناراض تو کچھ 10 روپے کی فکر ہے اور جنت کی فکر نہیں، لے 10 روپیہ بھاگ لگا دیا اس کو، بات آ رہی، ناراض تم جنت سے بے نیازی، خدا رسول جنت مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل، اللہم اسألک الجنہ، توافق، اچھی بات۔ شیخ عبدالحق مدنی، جزاؤں کا خیال رکھو، عمل کرو، عمل کرو، تسمیل نہ کرو، ایک دوسرے پر ڈالو نہ، آج کر لیں گے تسمیل، اسی کو کام ہے، عمل میں مستعدی ہونی چاہیے، آج اور کل نہیں، اللہ ہم سب کو توفیق، زندگی گزر جاتی ہے ہماری۔ ایک بہت مشہور واقعہ شاید حضرت سے ایک بادشاہ نے کہا، ایک مجھے کہا کہ یہ چھڑی لے جاؤ، تو سب سے زیادہ
ہارون رشید نے شاہ بہلول سے کہا ہاں کیا کہا؟ یہ چھڑی لو جو سب سے زیادہ بیوقوف اس کو دے دو. اچھا نام بھی آپ کو یاد، ماشاء اللہ. چھڑی لے سب آدمی کام پر لگے ہوئے ہیں، دفتر ہیں، دکانیں ہیں، کھیتی ہے، باڑی، سب لوگ لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کہا یہی سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ اس زمانے میں ذکر کر رہا ہے. لے جا کے دیا، کہا لے رکھ دو. کہا کہ سب سے زیادہ بیوقوف تم ہی نظر آ رہے ہو کہ دنیا میں، جبکہ لکھا حدیث ہے جب سیم و زر لوگ جمع کرتے رہیں گے، تفصیل عزیزی میں یہ ہے، ہم نے ادھر پہ کہا بیٹا نکال لیجیے، لفظ یہ ہے جب سیم و زر لوگ جمع کرتے رہیں گے تو اس وقت کوئی دین کا طالب ہے تو اس کی بڑی وقت ہے. جب صرف سیم سونا چاندی بھی جمع کرنے میں اور دین کو نظر انداز کریں گے تو اس وقت یہ ہو بہت بڑا کامیاب ہو. اس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھے. اس کو دے دیا، کہا رکھ دو. یہ کہا کہ سب سے ہم کو حکومت بیوقوف رکھ دو چھڑی. جب اس بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو چھڑی لے کے گئے، کہا بادشاہ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے. کیا دو؟ کہا پہنچ گئے ہوں گے اب ان کے لوگوں سے. کہا بادشاہ کو حکم تھا کہ اس چھڑی کو سب سے زیادہ بیوقوف کو دینا. تو میں سب سے بڑا بیوقوف اسی کو سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے سفر کی تیاری ہے اور کچھ سامان نہیں لیا جا رہا، خالی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استعداد. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں اسی کو مجھے بیان کرنا تھا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. ممانعت نہیں ہے روزی کمانے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ذکر کو وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا. روزی تلاش کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کو یاد رکھو، کوئی مشکل نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہرحال مطلب دیر ہو جائے گی. اچھا تعلیم و تبلیغ دین احکام الہی کے بتانے کی اور اس کے مطابق عمل کی تلقین و تربیت پھر کسی فرد یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے. یہ نہیں کہ ایک جماعت ہو جائے، سب کے لیے ضروری ہے دین پر عمل کرنا، دین کو ایک دوسرے کو پہنچانا، ہے کہ نہیں؟ ایک انفرادی تبلیغ بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، ایک جماعتی بھی ہے. جیسے کہ فکر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرو. یہ ہر ایک اس میں کوئی بہت جامع سورہ ہے. صحابہ ملتے تھے ایک دوسرے کو تو یہ سورہ سناتے تھے. والعصر ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مہاراج فرماتے ہیں بتانے کی اور اس کے مطابق عمل کی تلقین و تربیت پھر کسی فرد یا جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت اور جملہ عالم کے اس نظام کو بتانے اور چلانے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کا انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑی مصروفیت حضور کو فرمائے، بہت بڑی مصروفیت ہے، لیکن اس میں بھی ہم کو یاد ہے یہی ہے نا. اور ان مصروفیات کی تکمیل کے ساتھ جو کہ اصل مقصد رسالت اور فراد نبوت ہے، اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات ہے بات ہے. یعنی کہ تھوڑا عمل کیا، جو کچھ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں. وہی بات بے شک آپ کے واسطے دن میں بڑی ہی طویل مشغولی ہے تعلیم و تبلیغ کے علاوہ. اللہ تمہارا یاد، اللہ ہم سب کو کرتے. اور ان مصروفیات کے تکمیل کے ساتھ
جو کہ اصل مقصود رسالت اور فراز نبوت ہے، اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات، عبادت، دعا، بس رات کے انہی حصوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ خلوت یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر لیں، خلوت بھی ضروری ہے۔ اور اس طرح تہجد کے ذریعے ریاضت اور صفائے باطن کے اعلیٰ مدارج اور مراتب کو طے فرماتے رہیں، غافل نہ ہو۔ تھوڑا سا کام ہے آدمی چھوڑ دیتا ہے، نفل چھوڑ دیتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، مباح جو کر رہے ہو اتنا سے کرو، اور یاد کیجیے اپنے رب کا نام تسبیح و تحمید کی صورت میں اسی کا ذکر کرتے رہیے، اور تمام شواغل و علائق سے منقطع ہو کر بس اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ سب ہم ہی کے لیے ہے، یہ سب لکھا بھی گیا، تفسیر ہے، آیت خدا نے نازل کی، سب کے لیے مجھے علماء کے لیے اور پڑھے لکھے اور تمام مشاغل اور علائق منقطع ہو کر بس اسی کی طرف متوجہ تو ادھر ہی رکھنا ہے ہر حال میں۔ ہمارے والد صاحب دفعہ آ گئے تھے، بیمار تھے، والدہ ختم کرتی تھی، لیکن اتفاق سے آئی تو والدہ نہیں آئی تھی، تو اب ہم ہوئے رات میں رہنا، رات میں نیند نہیں آئی، معلوم کب والد صاحب گزر ہوئے پڑے ہم سوئے رہے، جب والد کی خدمت کے لیے۔ الحمدللہ کہ یہ ہوتا ہے جیسے اللہ چھت پر آنے والا ہے، نزول السما، آخر سما پر حضرت ثانی فرماتے جیسے تمہارا عاشق اس پر آنے والا ہو معشوق، تو کوئی ندائی ہے، چھت کی غالب میں مثال بھی دیا ہے، اب کہیں ہے بہت دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آخر آسمان پہ نیچے آسمان پہ نزول فرماتا ہے ندا کرتا، حل من کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے میں مغفرت کروں، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا جس کو میرے اٹھائی نہیں۔ ماتھا نے کہا کہ اس ندا کے بعد بھی غافل رہنا بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال مذہب تمام شواغل والائق سے منقطع ہو کر بس اسی طرح نبی کو حکم ہو رہا ہے، تو نبی کے متبعین کے لیے وہ تو کیا کر سکتا ہے، لیکن کچھ تو اس کا خیال رکھے، معلوم تو ہو اس کو کہ یہ کرنا ہے، نہ کرنے پر رنج تو ہوگا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا اور علاقے دنیا سے منقطع ہو جانے سے انسان کو ذرہ برابر بھی یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ میں اس مادی دنیا میں پھر اپنی زندگی کیوں کر بسر کروں گا، نہیں، وہ تو مشرق و مغرب و کائنات کے ہر کوشش کا رب ہے، اسی دنیا میں سب کو روزی ملتی ہے، تم کو بھی ملے گی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے۔ نبی کو حکم ہے، سب مجھ سے کام آتی ہیں، کبھی کبھی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں، یہ سب کام آتے ہیں۔ جو ہر مخلوق کو عالم میں پالتا ہے، یہ یقیناً اپنے اس بندے کے سارے کام وہی سنبھال دے گا، بالخصوص جو بندہ دنیا سے کر کر اپنے رب کی طرف رخ کر چکا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا نفس کے لیے بڑا ہی دشوار کام ہے، اور اس میں بڑی رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد پیش آئیں۔ مشرکین ان کا بڑی دل آزار حرکتیں اور باتیں کرنے لگے، جب فرمان خداوند نے ہمت دلائی، صبر کیے ان باتوں پر، صبر کیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیے ان کو مناسب طریقے سے، نہ دل میں کینہ لگی ہے، چھوڑیے نہیں کہ بالکل دشمنوں کی طرح چھوڑیے، نہیں، اس وقت بھی خیر خواہی کو پیش ہے، واجرہما یا جمیلہ، ان سے علیحدہ ہوئی، لیکن حجر جمیل، علیحدگی بھی جمیل ہونا چاہیے جس میں شکایت نہ ہو، اور ان سے ہمدردی کی عبدالعزیز صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں،
حضرت جمیلہ کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو، بلکہ اس کے ساتھ جمیل لگا ہوا ہے، چھوڑ دو نہیں، حضرت کلیہ نہیں جمیلہ۔ حضرت جمیل کا مطلب کہ چھوڑا بھی لیکن شکایت نہیں، اور اس کے ہمدردی سے بھی منہ نہ موڑیے، ہمدردی بھی دل میں رکھیے، لیکن ان لوگ ایسا کر رہے ہیں اس بنا پر مرادی اختیار کر رہے ہیں، یہ دل سے نہیں، ہمدردی سے نہیں، غمخاری سے نہیں، فکر اصلاح سے نہیں۔ صبر کی ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیا ان کو مناسب طریقے سے، نہ دل میں کینہ رکھیے۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، یہی تصوف مل جائے، ماں تھانی وغیرہ سب اس سے گزرے، وہاں وہی دکھلایا میں نے بدلا ہے، کتنے خراب الفاظ سے مانا کو سب۔ اور نہیں غیظ و غضب ہو، اور نہیں رنج و فکر، بلکہ بڑی ہی خوبی اور حوصلے کے ساتھ ان سے صرف نظر کر لیجیے۔ مہلت دیں کل بلوگا، اور مہلت ان کو کچھ تھوڑی سی حق اور صلاحیت دلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کے لیے گزارے ہیں، جو بہت آرام سے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بدلتے رہتے۔ یہ لوگ خدا کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچ سکتے، جو لوگ ہم کو دلیل سمجھ رہے ہیں اپنے اس کی۔ یہ لوگ خدا کے گرفت اور عذاب سے نہ دنیا میں بچ سکیں گے نہ آخرت میں۔ بے شک ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں پھنس جانے والا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سا کھانے میں ادھر اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم بہت تکلیف میں گزر چکا ہے رات پوری۔ جو حلق میں پھنس جانے والا ہو، اور بھی اس کے علاوہ اور دردناک عذاب، سانپ و بچھو جن کے زہر سے پتھر بھی چور چورا ہو جائے، ایک پودے سب کا پتھر، یہ بھی پیش نظر ہے۔ یہ سب دنیا میں یہ کیا ناش کر رہے ہو، ہے تکالیف ہوتی ہیں ذہنی طور سے، لیکن اللہ نے بار بار ان چیزوں کو کہا ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تب تو ہوگا، معلوم ہی نہیں کو۔ قرآن تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن یہ تو قرآن ہی ہے، قرآن ہی کا ترجمہ ہے۔ جو حلق میں پھنس جانے والا، وہ بھی اس کے علاوہ دردناک عذاب، سانپ و بچھو جن کے زہر سے پتھر بھی چورا چورا ہو جائے، اور اس کی ابتدا اس دن سے ہو جائے گی جبکہ زمین کانپنے لگے گی، اور پہاڑ بھی ان کی جڑیں زلزلہ سے کانپ کر ڈھیلی پڑ جائیں گی، حرکت ان کی مضبوطی ختم، اور زمین پر گر کر وہ پہاڑ ہو جائیں گے، اور زمین پر گر کر وہی چیزیں پہاڑ پڑ جائیں گے، ریت کے تودے بن جائیں گے جن پر قلم جم نہیں سکیں گے، یہ سب چیزیں گر کر کے پہاڑ، یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ بلا صبح اس وقت شدید عذاب کو کسی کی طاقت، اس کا قبیلہ، اس کا مال و دولت نہیں ٹلا سکتے۔ تو اے ہمارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کریں، خدا صبر دے نبی کو، یہی چیز ہمارے بھی صبر کی تو ہو سکتی ہے، تو اپنے کام کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، بس اسے کہا جا رہا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں،
مصیبتیں آتی ہیں. نہ آئے تو ہم سنت کے خلاف ہو جائیں گے. نبی کو جب ہم نے سنا بتلایا تھا ہمارے حضرت یہاں آئے جب تو واقعی وطن میں بھی پریشانیاں آئیں, گورکھپور میں بھی آئیں, یہاں بھی آئیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں بہت رنجیدہ ہوا. میں کہا یا اللہ جہاں جاتا ہوں یہی ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ تم کس کا کام کر رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جب آئی تم کو بھی آئیں گی. سب لوگ آئیں گے تو خاص علامت ہے. اور اس عذاب و ذلت کا بھی جو دنیا میں ان کافروں کے واسطے طے ہے اس کا بھی, اور آخرت کے اس عذاب کا بھی جس کی شدت اس طرح ہوگی زمین اور پہاڑ بھی لڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کو پیش نظر رکھنے, قیامت کو پیش نظر رکھنے, وہاں کی پیشی کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت. مراقبہ اول مراقبہ جو ہے موت کا ہوتا ہے. دونوں کے ہم سوئے ہوئے ہیں, ہر طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جاننے کے رہے گی. مراقبہ کیسے مراقبہ, یہ مراقبہ موت سب سے اہم ہے. قیامت کا مراقبہ اول تو موت ہی کا مراقبہ ہے کہ ہم کو رہنا نہیں ہے یہاں, ہم پر یہ حالت گزرنے والی ہے. مراقبہ موت. ابھی پوچھیں کیا کریں, بھائی یہی کر لو یہ کر لو, اس کو تو کوئی زیادہ پوچھتے نہیں. بلا شبہ اس وقت کے شدید عذاب کو کسی کی طاقت, اس کا قبیلہ, اس کا مال و دولت نہیں ٹلا سکے گا. تو اے ہمارے پیغمبر آپ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کریں اور انتظار کریں اس عذاب و ذلت کا بھی جو دنیا میں ان کے واسطے طے ہے, اور آخرت کے اس عذاب کا بھی جس کی شدت اس طرح ہوگی کہ زمین و آسمان پہاڑ بھی لڑ جائیں گے. یہ سامنے آیا, میں نے سنا دیا. جمعہ کا دن بھی ہے, جمعہ کے دن سے جمعہ ہی دن آپ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے. جمعہ ہی سے جمعہ آتا ہے, وہی نہیں جمعہ. جب کہ حضور کو معلوم تھا یہ علامات ہوں گی تب آئے گی کوئی عمل. دیکھیں ایک طبعی طور سے حضور پر خوف ہوتا تھا. بدلی آتی تھی, شاید یہ آگ نہ برسا دے, ہتا ہے نہیں. سب چیزیں ہم سبھی کے لیے. اب یہ کوئی کہے کہ یہ سب ہو جائے گا, کیا دنیا سب ہوگا. صحابہ نے کیا نا, صحابہ فخر سے غنا کی طرف گئے, غنا سے فخر کی طرف نہیں آئے. مکے میں وہ بات نہیں تھی, مدینے میں غنا میں آ گئے. ان کو مشق کرایا گیا اس کے فخر کی, اس کے بعد غنا دیا گیا. غنا سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کیا اللہ نے صحابہ کے قلب سے. تو مکہ مقام مجاہدہ تھا اور مدینہ مقام مشاہدہ تھا. وہ مقام فخر, یہ مقام غنا. جب قلب ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا, اب ان کو غنا دیا گیا تاکہ غنا کے جو خرابیاں اسے وہ محفوظ رہیں. صحابہ کا اگر اسی وجہ سے تجارت بھی مانا, کھیتی کا کچھ نہیں, ذکر کرو یہی ہے. کہیں کچھ ثابت نہیں ہے جو حضور نے تجارت کا حکم دیا ہو مکے میں, کہیں نہیں. مدینے میں ہی سب ہوا. اسی کتاب ہے نا کہ بہت شد و مت سے لکھا انہوں نے, مجاہدے کا نہیں. تجارت ثابت ہے, کاروبار ثابت ہے, سب غار بلال میں چلے جاتے تھے. اللہ دین تو بڑا یہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح معرفت بھی دے اور عمل کی بھی توفیق دے. کبھی کبھی ذہن میں تو یہ رہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے, اب یہی نہ ہو کہ نہیں یہی سب کچھ ہے. نہیں, یہ کچھ نہیں ہے, اس کے بعد سب کچھ وہ ہے.
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ ہم سب کو اس کی معمولی چیز سے جھگڑنا ورنہ تم کو کتنا ہے یہی سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کو نظا سب ختم ہو جائے نظا سب ختم ہو جائے. یہی نہیں ہے یہ بات کہہ رہے اسی بات بچاؤ تم اپنے کو ذات البین کے جھگڑوں سے ہے نہیں اتقوا ذات اپنے کو اسی جھگڑے میں معمولی جھگڑوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے سب اپنے نماز غائب تلاوت غائب ذکر غائب سب بالکل جنگلی ہوئے. بچاؤ تم اپنے کو. اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر میں لگائے اور ایسے کام میں لگائے جو آخرت میں کام آئے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس سے نجات ہو سکتی ہے. ہمارے حضرت محمد سے کہتے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا سارے عالم میں سما نہیں سکتا. ایک مرتبہ سبحان اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. رات طریق ہے بھی طریق سے حدیث ہے اللہ کو دور کرنا اول ایمان کا ایک کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. دعا بھی کیجیے ہمارے لیے بھی سب کے لیے تمام حیات کے لیے. سب کچھ یہ نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ دنیا ہے. مسلمان کا سب سے بڑا عقیدہ آخرتی کا ہے. قیامت کا عقیدہ سب سے اہم ہے. سورہ قیامہ ہے اتنی بڑی سورہ قیامہ کیونکہ قیامت کے منکر بہت ہوئے ہیں. خدا کے منکر اتنے نہیں توحید اتنا نہیں ہے. بہت سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اس کے بعد رسالت کے منکر اس سے کم ہے زیادہ ہے. رسالت کے منکر زیادہ ہیں اور قیامت کے بہت زیادہ منکر. بہت سے مذہب والے کہتے ہیں ہم موحد ہیں رسالت کو نہیں مانتے. رسالت اور قیامت نسیہ منسیہ بنا ہوا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھایا تھا فری کی نماز میں سوچیں کیا پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کے دے. اللہ تعالیٰ قیامت کو پیش نظر کرے جو اپنے اصلاح کا مثمر ہو اصلاح کے لیے مفید ہو. وہاں کی زندگی کی بھی تیاری کی بھی ہم سب کو توفیق ہو. یا اللہ ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کھوٹ ہے اس کو دور فرما کر کے نور ایمان اور نور ایقان اور اپنی محبت و معرفت کے علوم اور معارف سے اللہ تعالیٰ مرصع فرما دے منور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.